रखना जरा। मेरे नबी जब हजरत हलीमा के यहाँ गए थे, छोटे से तो ही थे, हजरत हलीमा की एक और बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा आता है। अल्लाह, वो बहन हो गई नबी की, क्योंकि हजरत हलीमा का दूध पिया नबी ने। हजरत शीमा ने भी हलीमा का दूध पिया, उन्हीं की बेटी थी। हजरत शीमा थोड़ी बड़ी थी और आका गोद में थे। अब छोटे बच्चों को बहन बड़ी टांगे फिरती है, खिलाती है नहीं। हजरत शीमा मेरे आका का मुंह धुलाती थी, लिए लिए घूमती थी, आका से प्यार करती थी। अल्लाह, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, किताबों में आता है कि अपने पास लिटाया करती थी। हजरत शीमा कहती हैं कि जब चटाई पे नबी लेटते थे ना, छोटे से थे, उस वक्त ये छते वते तो थी नहीं, आसमान दिखाई देता था, सितारे चांद दिखाई देता था। तो छोटे बच्चे ऐसे करते ही हाथ पांव ऊपर को, नबी अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं तो चांद इधर आ जाता था। वाह, नबी ऐसे कर रहे हैं तो खिलौना बना पड़ा। वाह। हजरत शीमा देखती थी, जब ले जा रही है बकरी चराने के लिए, छोटी सी थी, थोड़ी थी कोई, जा रही है, गोद में अगर आका है, धूप हो रही है तो बादल आकर के छाई कर लिया करता था। ये सारी चीजें शीमा ने देखी। अगर पथरीला इलाका का जा रही है तो पत्थर आप पे सलाम पड़ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें। और जब फरिश्ते ने आपका सीना चाक किया था, हजरत शीमा की गोद में थे, उनसे लिया था। और इन्होंने आकर के शोर मचाया था, मेरे भाई मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। सारी लड़कियां आपस में जो सहेली थी छोटी छोटी, वो कहती थी कि तुम अपने बाबू को लेकर के आओ, मोहम्मद को लेकर के आओ। सब अपने अपने बच्चों को लाती थी, मगर आका का जवाब ही नहीं होता था। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। जब नबी 4.5 साल के हो गए, हलीमा के यहां से आ गए, और जैसे ही आए हैं 4.5 साल के, तो हजरत शीमा ने कई दिन खाना नहीं खाया था, और यही कहती थी, अम्मी जान, मेरे बाबू को मुझसे जुदा ना करो। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा, अम्मी जान ऐसा करो। हजरत शीमा ने मेरे आका के पांव धुला दिए, हाथ धुला दिए, और पानी रख लिया, और कहा अगर कोई बीमार आता था तो मेरे नबी के तलवों का जो धोवन था उसे पिला दिया जाता था। अगर दवा फायदा नहीं करती थी तो पानी पी करके ठीक हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तो आला हजरत बोले, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। आ गए शीमा 3-4 साल, 4-5 साल आका से बड़ी थी। आका आ गए 4.5 साल की उम्र में, हजरत शीमा वही रह गई। उसके बाद शीमा की शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, हजरत शीमा बूढ़ी हो गई। आका ही जब 40 साल के हो गए तो शीमा और बड़ी, 45-50 साल। अब जब मामला ऐसा हुआ, आका के सहाबा हुए, तो सहाबा में और जहां शीमा रहती थी जिस कबीले में, उन लोगों में जंग हो गई। अब जब जंग हुई है तो सहाबा ने उन लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ करके उन लोगों को कैद में डाल लिया। आका ने कहा कि इनका फिदिया दे जाओ और छुड़ा के ले जाओ। आका को पता नहीं, 4.5 साल के बच्चे चले आए वहां से, 40 साल अब हो गए। अल्लाह, उम्र 40 साल के बाद नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर बहन की मोहब्बत दिखा रहा हूं। हजरत शीमा के लोगों को जितने थे खानदान के पकड़ लिया। उधर लोग चंदा कर रहे थे कि चलो अपने बंदों को छोड़ा करके लाएंगे, और जिक्र कर रहे थे, यार एक शख्स है मदीने में जिसका नाम मोहम्मद है। वाह वाह। चांद सूरज उसका खिलौना है। अरे वाह। दरख्त उसे झुक के सलाम करते हैं, वाह। पत्थर सलातो सलाम पढ़ते हैं। वाह। हजरत शीमा ने पूछा, ये चंदा क्यों कर रहे हो?
تو لوگوں نے بتایا ایک شخص کا نام محمد ہے، وہ نبی ہے، اس کے صحابہ ہیں۔ جب ساری باتیں بتائیں شیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیما بولی تم غلط بول رہے ہو، وہ مدینے میں نہیں ہے، وہ مکے میں ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مکے میں پیدا ہوئے تھے آقا۔ حضرت شیما بولی ارے چاند سورج جس کا کھلونا درخت جھکتے تھے وہ کوئی اور نہیں، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا بھائی محمد ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیما کہنے لگی اب چندہ مت کرو، میں چھڑا کے لاؤں گی۔ واہ سبحان اللہ۔ کہا کہ جس کا کھلونا اگر چاند سورج ہے تو میرے بابو کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، درخت جھکتے تھے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ بہن نے اور 3-4 سہیلیوں کو جمع کر کہا سن، وہ جو بابو تھا نا گود میں جس کو کھیلتے تھے ہم، کہا وہی تو محمد ہیں، وہی تو نبی ہیں، چلو اپنے بابو سے ملتے۔ حضرت شیما نے آدمیوں کو نہیں لیا، اپنی سہیلیوں کو لیا، اور آقا کی بارگاہ میں مدینے لوگ بولے او شیما پاگل ہو گئی ہو، ان کے صحابہ کی برابر تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میں بتاؤں گی میں شیما ہوں، تمہاری بہن ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میں چھڑا کر کے لاؤں گی۔ آج ایک بہن اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیما خوش خوش جا رہی، میرے نبی اندر بیٹھے تھے، صحابہ ننگی تلوار لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ شیما پہنچ گئی، شیما کو روک لیا صحابہ نے، اے عورت خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہاں جا رہی ہوں؟ ہٹو۔ کہا ہٹو، کون ہو تم؟ کہا میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں، واہ سبحان اللہ۔ میرا نام شیما ہے، ارے بعد میں مجھے مار دینا، میں دیکھ تو لوں میرا بابو کتنا بڑا ہو گیا، بہن نے گود میں کھلایا تھا نا، ارے میں دیکھ تو لوں میرا بھائی کیسا ہے۔ صحابہ نے کہا آقا تو اکیلے تھے، ان کی نہ بہن نہ بھائی۔ کہا میں بھائی ہوں، صحابہ والا کوئی بہن نہیں ہے۔ کہا رے میں ہوں، جا کر کے کہہ دینا شیما آئی ہے، اگر میرا بھائی نہ آئے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ بہن دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک صحابی آ کر کے کہنے لگے آقا ایک پتہ نہیں پاگل عورت ہے، پتہ نہیں دماغ چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون عورت ہے، وہ آپ کو بھائی بتاتی ہے، اور بھائی بتاتی ہے، کہتی ہے مجھے اپنے بھائی بابو سے ملنا ہے۔ جب لفظ بابو نبی نے سنا تو سمجھ گئے، نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا وہ اپنا نام شیما تو نہیں بتا رہی ہے؟ کہا ہاں میرا نام شیما ہے۔ میرے نبی نے صحابی کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ہٹو، اور نبی ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے۔ آج تمہارے گھر میں تمہاری بہن آ جاتی ہے، تمہارا بہنوئی آ جاتا ہے، ارے تم گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہو، تم کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہو، انتظار کرتے ہو کب اس کے بچے جائیں اور کب یہ جائے۔ میرے نبی وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت شیما نبی کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، بھائی میرے آقا حضرت شیما کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیما نے کہا بابو میں شیما ہوں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن تم وہی تو جب میرا منہ دھلایا کرتی تھی، ارے تم وہی تو جو مجھے کھلایا کرتی تھی، تم وہی تو جو مجھے گود میں لیا کرتی تھی۔ بہن اندر کو آجا، اندر کو آجا۔ میرے نبی نے سب سے قیمتی چادر، ارے جس چادر کو صحابہ چومتے تھے، جس چادر کو سر پہ رکھ کے دعائیں مانتے تھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کے لیے وہ چادر بچھا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی بہن بیٹھی ہے چادر جس کو
صحابہ چوما کرتے تھے۔ اللہ اللہ صحابہ کہہ رہے یا اللہ یہ عورت خاتون ذرا دیکھو میرے نبی کی چادر پہ بیٹھی ہے، کتنی خوش قسمت ہے۔ میرے نبی کہنے لگے بہن شیما اب تو ذرا میرا میلاد میرا بچپنا بیان کر دے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ۔ بولے یہ میری بہن، اس نے میرا بچپنا دیکھا، اب یہ اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے بیان کیا بابو جب میں نے سنا نا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے، اگر وہ انگلی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ گئی یہ میرے ہی بابو محمد ہے۔ واہ سبحان جب لوگوں نے بتایا نا کہ درخت جو ہے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ میرا بابو ہی ہے۔ لوگوں نے بتایا نا پتھر سلام پڑھتے، کہا بابو میں نے جب تم گودی میں رہتے تھے تبھی میں نے دیکھا تھا کہ پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درخت جھکا کرتے تھے۔ میرے نبی اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن بتاؤ تم کیوں آئی ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں، بولو۔ کہا بابو جو لوگ پکڑے گئے ہیں نا، جس خاندان میں میری شادی ہوئی ہے اسی کے لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا شیما آج میری بہن شیما تم آئی ہو، تمہارے لیے اختیار ہے، جسے چاہو تم چھڑا کر کے لے جاؤ۔ آج میری بہن آئی ہے، جسے چاہو چھڑا کر کے لے جاؤ۔ یار اگر میرے نبی پہلے کسی کو چھوڑتے تھے تو صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، آج کوئی مشورہ نہیں ہے، کہا میری بہن شیما آئی ہے، میری بہن شیما آئی ہے، تم بتاؤ۔ سینے پہ ہاتھ رکھے